کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو قرآن اور حکمت کو نازل کرنے والا ہے، حد درجہ سخاوت و رحمت کرنے والا ہے۔ تیرے ہی لیے حمد ہے اے ہمارے رب، ایسی حمد جو تاریکی کی ظلمتوں کو مٹا دے، مصیبتوں کو ختم کر دے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے دین کو مکمل کیا، ہمارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کیا، ان کے ذریعے ہمیں خیر امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور عزم والے صحابہ کرام پر، اور ان پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں اس وقت تک جب تک نور و ظلمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اما بعد، اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، عمروں کو ان کے ڈھلنے سے قبل غنیمت جانو۔ دنیاوی زندگی تمہیں اپنی چکا چوند اور ہریالی کے ذریعے غفلت میں نہ ڈال دے، اس لیے کہ کتنوں کو اس نے دھوکے میں ڈال دیا، فریفتہ کر دیا، پھر ہلاک کر دیا۔ موت کے لیے کچھ اچک لینے والے لمحات ہیں اور آخرت میں غور کرنے کے مقامات ہیں، تو تم اپنی نیکیوں کے باوجود بھی خائف رہو، اپنی برائیوں پر شرمندہ رہو، موت کے آنے سے قبل اپنے رب کی طرف تیزی سے چلو۔ مسلمانوں، قرآن حکیم کی وصیتوں میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کے اندر قرآن کے ایسے اسرار و عجائب ہیں جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جس کی گہرائی میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، اس لیے کہ وہ حکیم و علیم کا کلام ہے، ارشاد ربانی ہے۔ بے شک آپ کو اللہ حکیم و علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے بہتر وصیت جو حکمت کے چراغ دان سے نکلی، جسے شفقت و رحمت کا لباس پہنایا گیا، جو مکمل طور پر واضح ہے، وہ ہے جسے اللہ سبحانہ نے اپنے بندہ لقمان کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ یہ وہ نیک بندے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے چشمے جاری فرمائے، چنانچہ ان کی زبان سے میٹھے نفع بخش کلمات جاری ہوئے، ان کی حکمت لوگوں میں مثل بن گئی، تو وہ کتنی اچھی جاری ہونے کی جگہ تھی اور وہ کتنا بلیغ نکلنے کا مقام تھا۔ اللہ سبحانہ نے انعام و احسان کی یاد دلاتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور نہایت قابل تعریف ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی 10 وصیتوں کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی۔ یہ نہایت ہی قیمتی و بلند، بلیغ و محکم، خیر کی عادتوں کی جامع اور فضائل کے پہلوؤں کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو انہوں نے بندے پر اللہ کے حق سے شروع کیا جو سب سے عظیم، سب سے اول اور سب سے اہم حق ہے۔ وہ ایسے توحید کا حق ہے جو شرک سے خالص ہو، بندے کے لیے اس کے بغیر کوئی بے نیازی نہیں ہے، ورنہ وہ اس کی طرح ہو جائے گا جسے چڑیا اچک لے یا جسے ہوا دور دراز جگہ پر اڑا کر لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے معاملے کو عظیم بنایا اور اسے ظلم عظیم قرار دیا، اس لیے کہ وہ خالق و مخلوق کے مابین برابری کرنی ہے، اور اس کے مابین جس کے لیے سارا کا سارا حکم و امر ہے اور جس کے لیے حکم و امر میں سے کچھ بھی نہیں، تو کیسے ایک مخلوق اپنے ہی ہم مثل کسی ایسی مخلوق کے لیے عاجزی اختیار کرے گی جو اپنے نفس کے لیے بھی نفع و ضرر کی مالک نہیں، نہ ہی موت و حیات اور دوبارہ اٹھائے جانے کی مالک ہے۔ تو اے مسلمان بندہ، تو اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر جس نے تم کو بندوں کی بندگی سے اوپر اٹھا دیا، تمہیں ہم مثل اور شریک کی غلامی سے آزاد کر دیا، بتوں کو سجدہ کرنے سے محفوظ کر دیا، اور پہلے سے ہی تمہارے لیے سچے مقام کا فیصلہ فرما دیا کہ اس نے تمہارے اوپر نعمت کو پوری فرما دیا جس نے اسے شروع کیا ہے۔ تو اپنی محبت صرف اس ایک کے لیے محدود رکھو، اس اکیلے پر توکل کرو، اس اکیلے کی رضامندی کو ترجیح دو، اس کی محبت اور رضامندی
بندی کو اپنے دل کا کعبہ بنا لو جس کا تم ہمیشہ طواف کرتے رہو اور اس کے ارکان کا استعلام کرتے رہو۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ کے حق کے بعد کوئی حق نہیں ہے جو والدین کے حق کی طرح ہو، اس لیے ان دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان دونوں کی بھلائیوں کا شکر ادا کرنے اور ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت اللہ کی توحید کی وصیت سے ملی ہوئی ہے۔ اللہ جل ثناؤہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھوڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ والدین کے کتنے ہاتھ ہیں جو بچے کی طرف بڑھنے والے ہیں، ان کی کتنی نگاہیں ہیں جو اس کی حفاظت میں لگی ہیں، ان کے دل ہیں جو اس کی وجہ سے پگھلنے والے اور ان پر مشفق ہیں، ان کے نفس ہیں جو اسی پر موقوف، اسی کی طاق میں لگے ہوئے اور اسی کے منتظر ہیں۔ وہ دونوں ایثار و عظمت کی مثال ہیں، دیکھ ریکھ اور فضیلت کے سرچشمے ہیں۔ ماں مشقت پر مشقت برداشت کرتی ہے، تھکن پر تھکن جھیلتی ہے، تھکن اور کمزوری صرف اس کی محبت میں اضافہ ہی کرتی ہے، تو وہ نسل کا برتن حمل کی جگہ بلکہ وہ زندگی کی زینت جمع شدہ اثاثے کا پھول ہے، وہ خوبصورتی کا گھر، رہنمائی کی جگہ، ضعف کا مسکن اور ہمدردی کا گہوارہ ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کسی شاعر نے، اگر تمہیں علم ہو تمہاری ماں کا حق بہت بڑا ہے، اے انسان تیرا بہت زیادہ بھی ان کے نزدیک معمولی ہے۔ کتنی رات وہ تیرے بوجھ کے ساتھ گزارتی رہی، ان راتوں میں درد و کراہ بھی اس کی سوزش غم کی شکایت کرتی تھی۔ وضع حمل میں اسے جو مشقت ہوئی، اگر تم اسے جان لو تو وہ ایسی دم گھٹنے والی مصیبت تھی جس سے دل اڑ جاتا ہے۔ کتنا اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے تیری گندگی کو دھویا اور اس کا گود نہیں تھا مگر تیرے لیے چارپائی۔ تمہیں جو پریشانی لاحق ہوئی اس کے لیے اس نے اپنے نفس کی بازی لگا دی اور اس کے پستان سے تمہیں میٹھی خوراک ملتی تھی۔ کتنی مرتبہ اسے بھوک لگی لیکن جب تم چھوٹے تھے تو محبت و شفقت میں اس نے اپنی خوراک تمہیں دے دی۔ اگر وہ تمہارے بیچ ہو تو اس کی بھرپور دعاؤں کے حریص رہو، جو دعائیں وہ دے گی یقیناً تم ان کے فقیر ہو۔ مسلمانوں، اگر معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ والدین اپنے بچوں کو شرک کی طرف بلائیں تو ان کا حق بھلائی اور ساتھ دینے میں تو باقی رہے گا، لیکن اللہ کی معصیت اور اس ذات کے ساتھ شرک میں ان دونوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس تعظیم کے آگے ان دونوں کے حق کی کوئی تعظیم نہیں ہے اور اس دیکھ ریکھ کے علاوہ ان دونوں کے لیے کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ لگاتار لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، وہ ان سے نہایت ہی شفقت، محبت اور نرمی کے ساتھ کہتے تھے۔ اللہ کہتا ہے، پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اپنے رب سے سر و علن میں ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ وہ تمہیں اس جگہ دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے یا وہ تمہیں اس جگہ نہ پائے جسے وہ پسند کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر باخبر اور نگراں ہے۔ کوئی مخفی رہنے والی چیز بھی اس سے مخفی نہیں رہتی، خواہ وہ جتنی چھوٹی اور باریک کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کی قسم، یہ وصیت اپنی جگہ پر صحیح آئی ہے۔ انہوں نے پہلے سب سے عظیم ترین مطلوب کے سلسلے میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وہ توحید خالص ہے، پھر انہیں دل کے عمل اور اسے پاک صاف کرنے کی یاد دلائی جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور معزز عمل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلمانوں، لقمان حکیم رحمہ اللہ لگاتار اپنے بیٹے کو عمدہ خصلتوں اور کریمانہ اخلاق و اقدار سے متنبہ کرتے رہے، تو جب وہ اعتقاد کو پاک صاف کرنے اور توحید کو خالص کرنے کی نصیحت سے فارغ ہوئے، اس کے بعد سب سے عمدہ عمل کا ذکر کیا اور وہ دل کا عمل ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا اور اس سے منسلک خوف و امید۔ پھر جوارح کے عمل کی طرف توجہ مبذول کرائی
اس میں سب سے مبارک و معزز کو مخصوص فرمایا اور وہ نماز قائم کرنا ہے تو اپنی نصیحت کے ضمن میں کہا اے بیٹے نماز قائم کرو۔ اے اللہ کے بندو، نماز مومنوں کا شعار، عابدوں کی راحت، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسلامی شریعت میں اسے نہایت ہی کامل ترین اور بہترین طریقے سے رکھا گیا ہے، جس کے ذریعے خالق تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بندہ بنایا ہے۔ تو یہ ثنا و حمد، تعظیم، تسبیح، تکبیر اور حق کی گواہی، رب کے سامنے عاجز، تابع، فرمانبردار اور پابند احکام بندے کے کھڑے ہونے کی طرح کھڑا ہونا، اس کی بارگاہ میں اس کے کلام کے ذریعے قربت حاصل کرنا اور گریہ و زاری کرنے پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے سامنے عاجزی و خشوع اور تابعداری کرتے ہوئے پشت کو جھکانا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدھے کھڑے ہونا ہے تاکہ پہلے جھکنے سے زیادہ کامل ترین جھکنے کے لیے تیار ہو جائے، اور وہ قیام سے سجدے میں جانا ہے۔ تو اس میں بندہ اپنی سب سے معزز چیز کو، اور وہ چہرہ ہے، زمین پر رکھتا ہے، رب کے لیے خشوع اختیار کرتے ہوئے، اس کی عظمت کے سامنے تابعداری و عاجزی اختیار کرتے ہوئے، اس کے غلبہ کے سامنے درماندگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ یقیناً رب کے لیے بندے کا دل انکساری اختیار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اس کا جسم جھکتا ہے، اس کے لیے اس کے جوارح خشوع اختیار کرتے ہیں، پھر وہ سیدھا بیٹھ جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اس سے اس کا فضل مانگتا ہے، پھر وہ عاجزی، خشوع اور فرما برداری والی حالت سے اپنی حالت کی طرف لوٹتا ہے۔ لگاتار اس کی یہی حالت رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز پوری کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کی ثنا بیان کرتے ہوئے، اپنے نبی اور بندوں پر سلام بھیجتے ہوئے، اپنے رسول پر درود بھیجتے ہوئے، اپنے رب سے اس کا خیر، احسان اور فضل مانگتے ہوئے نماز پوری کرنے کے ارادے سے بیٹھتا ہے۔ تو کون سی چیز اس عبادت سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے بندو، جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو ان چیزوں کی وصیت کی جن سے ان کے نفس کی تکمیل ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان چیزوں کی طرف منتقل ہوئے جن سے ان کے علاوہ دوسروں کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنے نفس میں کامل ہو اور اپنے علاوہ کو مکمل کرنے والا ہو۔ چنانچہ کہا اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا۔ معروف ایک ایسا لفظ ہے جو ان تمام چیزوں کو شامل ہے خیر میں سے جن سے نفوس مانوس ہوتے ہیں، اور منکر ایسا لفظ ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں شر میں سے جن سے نفوس ابا کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی وصیت ہے جس میں ہر طرح کی اچھی خصلتوں کا حکم دیا گیا ہے اور ہر طرح کی شر والی خصلتوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے والے ہر شخص کے لیے یہ بلیغ رہنمائی ہے کہ وہ صبر کو لازم پکڑے، اس لیے کہ نماز کو فرائض و ارکان، رکوع و سجود اور خشوع کے ساتھ درست طریقے سے قائم کرنے میں صبر، مجاہدہ اور مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نہایت گراں اور ثقیل ہے، مگر صرف خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صبر، مصیبت برداشت کرنے کا محتاج ہے۔ تو پھر یہاں نفس کے غلبہ حاصل کرنے اور اس کی واہواہی چاہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے فائدہ پہنچائے جو اس نے واضح نشانیاں اور ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، ہمارے لیے مخلوق کے سب سے بہتر انسان کی سنت میں برکت عطا فرمائے۔ میں اللہ عظیم سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر قسم کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اسی سے مغفرت طلب کرو، وہ نہایت ہی معاف کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب تک بادل برسے اور سراب چمکے، درود و سلام نازل ہو اللہ کے بندوں و رسول پر جس پر سب سے بہتر کتاب نازل کی گئی، اور ان کے آل و اصحاب پر، اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر۔ اما بعد، مسلمانوں، ان نورانی وصیتوں میں سے آخری وصیتیں انسان کے خود اپنی ذات سے متعلق ادب اور دوسروں کے ساتھ اس کے ادب پر متنبہ کرنے کے سلسلے میں آئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے کی وصیتوں میں
عقیدہ و عمل کے اعتبار سے رب کے ساتھ بندے کے رشتے کے سلسلے میں متنبع کیا گیا تھا۔ لوگوں کے ساتھ انسان کے ادب کے سلسلے میں ارشاد ربانی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تو اسے لوگوں کے سامنے گال پھلانے سے منع کیا ہے، اور وہ تکبر و اطراحت میں ان سے روگردانی و اعراض کرنا ہے، اور اسے زمین میں اکر کر چلنے سے منع کیا ہے، اور وہ کنایا ہے خود ستائی اور اپنے نفس پر فخر کرنے سے۔ تو ان کی وصیت تواضع، فروتنی اور نرم دلی پر ابھارنے پر مشتمل ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی محبت اور اس کی مخلوق کی محبت کو پانے والے سب سے اچھے اور نہایت عمدہ اخلاق میں سے ہے۔ بعض علماء نے بعض اترانے والوں کی حالت کے بارے میں کہا ہے، جب ان میں کا کوئی دو مسئلہ یاد کر لیتا ہے اور اس کے سامنے دو طلبہ بیٹھتے ہیں، یا وہ ریاست کے کسی حصے کو پا لیتا ہے تو وہ اتراتے ہوئے چلتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی سیادت کی وجہ سے آسمان کو زیر کر لے۔ ایسے لوگ اس آیت کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، تو اس بات کا کیا فائدہ کہ وہ قرآن پڑھیں یا ان پر قرآن پڑھا جائے اور ان کا دل اس پر تدبر کرنے سے بہت دور ہو۔